الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام. اللہ مالک خالق رازق داتا گنج بخش غوث اعظم حاجت روا مشکل کشا. ساریاں تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جس نے زمین و آسمان نو بنایا اور اس دے پورے نظام نو اپنے قبضہ قدرت اندر فرمایا. درود سلام صلاۃ و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے جو اس کائنات تے سب تو عرفہ اعلیٰ شان مقام اور عظمت لے کے آئے. گرامی قدر محترم معزز سامعین حضرات، تلاوت کردہ آیات قرآن مجید فرقان حمید دا 20واں پارہ سورہ عنکبوت سورت دیاں ابتدائی آیات. دنیا دی ایک ریت بن چکی ہے کہ کام تھوڑا کریے معاوضہ بہتا مل جائے. ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں محنت تھوڑی کراں تے کما زیادہ لواں. اسی طرح صاحب اسلام کلمہ گو مسلمان
کوشش یہ ہے کہ نیکی کریے معاوضہ زیادہ مل جائے، یا پھر نیکی کر کے اسی اللہ اور اس دے رسول تے بڑا احسان کر دیتا ہے، اسی اللہ تے اس دے رسول دا حق ادا کر دیتا ہے۔ بھائیو، اے ایمان دی کمزوری جہانہ دے سردار امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرنے والے، پھر بھی اعلان کی فرما رہے نے ما عبدنا کا حق عبادت کا، اللہ جی میں تیری عبادت کرن دا حق سی اسی وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جویں جویں ایمان مضبوط اتنا امتحان زیادہ۔ انبیاء علیہ السلام دی مثال لے لو، کتنی آزمائشاں، کسی بھی پیغمبر دی سیرت نو اٹھا کے دیکھو، بے شمار مصائب، آلام، دکھ نظر آن گے۔ اس دی وجہ کی کہ جتنا ایمان مضبوط اتنی آزمائش زیادہ وڈی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہی سبق سکھایا، فرمایا لوگو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے نے کہ اسی اس بات کا اقرار کر لیا کہ اسی ایمان لے آئے اور انہاں تے کوئی آزمائش نہیں ڈالی جائے گی؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہاں تے کوئی فتنے نہیں نازل کیتے جان گے۔ اتنے فتنے تو مراد آزمائش ہے، اور آزمائش کے اندر ہر چیز پائی جا سکتی ہے۔ فتنے دا معنی ضروری نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوئے، نزاع ہوئے۔ فتنے دا معنی کسی آزمائش دا آ جانا، بیماری دا آ جانا، اولاد نہ ہونا یا اولاد دے کے اللہ واپس لے لوے، یہ بھی ایک فطرہ آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تواڈے مال اور تواڈی اولاد تواڈے واسطے فتنہ نے، یعنی آزمائش نے۔ فرمایا کہ صرف اس بات دا اعلان کر کے کہ اسی ایمان لے آئے، اسی کلمہ پڑھ لیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہاں تے کوئی آزمائش نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، غلط کر لے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہندے نے تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی میں بڑی آزمائشاں ڈالیاں تاکہ میں جان لواں، تاکہ میں معلوم کر لواں کیڑے لوگ سچے نے تے کیڑے جھوٹے نے۔ رب نے اپنے بندیاں نو آزمایا۔ صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ابتدائی دور اسلام دا تے اے غلامی دی زندگی بسر کرنے والے حضور پاک علیہ السلام کعبہ شریف دے اندر حتیم دے اندر لیٹے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، بھائیو جدو اتھوں دا ذکر آندا تے میں دعا تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اپنے گھراں دی زیارت نصیب فرما دے۔
ماشاءاللہ بھائی ایوب صاحب زیارت کر رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ پھر بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حتیم اللہ دی وہ جگہ جڑی خالی چھڑ دیتی گئی، تفصیل دی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ اج بھی خالی ہے، تقریباً 3 فٹ 4 فٹ دیوار ہے بیت اللہ دی، خالی جگہ ہے، یہ کیا جاتا ہے حتیم۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک لپیٹ کے ایتھے لیٹے ہوئے نے، نبی پاک دا صحابی آیا ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آکے کہتے نے سونے ایک دعا فرما دیو۔ کی دعا کریے؟ کہتے نے دعا کرو اللہ سانو کفار دیاں مصیبتاں تو ساڑی نجات دلا دے۔ سونیا مار مار کے لہو لہان کر دیتا گیا ہے، تاپ دے کوئلیاں تے لٹا کے ساری کمر جلا دیتی گئی ہے، اپنی کمر تو کرتا اٹھایا تے کمر ساری زخمہ نال پری پئی ہے، لہو تے پیپ رس رہا ہے، اکھاں چاسو لے۔ حضور دعا فرما دیو اللہ ساڑھے تے آسانیاں فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام سن کے نا آپ دا چہرہ متغیر ہو گیا، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیا۔ ام حسبتم، اور کیا تسی گمان کر بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنہ تاکہ تسی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آن گیا، مصائب آن گئے، جنت میں داخل ہونے واسطے بڑے بڑے دکھ اٹھانے پہن گے۔ دیکھئے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تو آڈے کل پہلے لوگاں دیا مثالاں موجود نے قرآن اندر بھی اور تورات و انجیل اندر بھی، کہ پہلے لوگاں نال کی سلوک کیتا گیا۔ وَلَقَدْ اسی آزمائش کی تھی، تسی پڑھ کے دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، تو انہوں مثالاں موجود مل گیا، انہاں لوگاں نال کی اثر کیتا گیا، انہاں تے مصائب تے پہاڑ گرائے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وقت دا پیغمبر بھی پکار اٹھے تے جڑے لوگ انہاں نال ایمان لے آئے وہ بھی پکار اٹھے، کی کہہ رہے متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں آئے گی؟ اللہ نے آواز دی تھی الا ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ایمان دا دامن نہیں چھوڑنا، استقامت اختیار کرو، اللہ دی توحید تے ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ اللہ دی مدد آئے گی، اللہ دی مدد بڑی قریب ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو فتنے بہت زیادہ آن گے، آزمائش آن گیا، السعیدو لمن جنب الفتنہ، خوش قسمت تو بندہ ہے
جنہوں اللہ نے ازمائشاں تو بچا لیا۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے، السعید لمن جنب الفتنہ، وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے جنہوں اللہ نے فتنہ تو ازمائش تو بچا لیا۔ اور پھر فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، لیکن جنہوں اللہ ازمائش ڈال دے، جنہیں تے اللہ ازمائش لے آوے، فَصَبَرَ، انہیں صبر کیتا، فَوَاهَا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایتھے ایمان دی کسوٹی دا پتہ چلتا ہے۔ بھائیو، پورا مہینہ رمضان دے روزے رکھے، اللہ قبول فرمائے، نماز تراویح، قیام، رکوع، سجدے اللہ قبول فرما لے، لیکن اسی اللہ تے احسان نہیں کیتا۔ یہ اللہ دا احسان ساڈے تے کہ انہیں سانو صحت و تندرستی دی حالت اندر توفیق عطا فرمائی، اسی روزے رکھے، قیام کیتا، رکوع سجدے کیتے، تلاوت قرآن کیتی۔ قرآن نے فرمایا سونیا یمنون علیک ان اسلموا، یہ تیرے تے احسان جتلان دے نے کہ اسی مسلمان ہو گئے، اسی اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے تے احسان جتلان دے نے۔ کل انہوں نے کہہ دیو لا تمنوا علیہ، اور میرے تے تو آڈا کوئی احسان نہیں، ولیکن اللہ یمن علیکم، یہ اللہ دا تو آڈے تے احسان ہے کہ تو انہوں اللہ نے اسلام دی طرف ہدایت عطا فرما دیتی۔ یہ بہت بڑی اللہ دی کرم نوازی۔ فرمایا جڑا بندہ آزمائش کیتی جائے پھر صبر کرے، بیماری آ گئی صبر کرے، تنگ دستی آ گئی صبر کرے، دکھ آیا ہے، پریشانی آئی، غم آیا ہے، صبر کرے، فواہ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ تو کس طرح بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے لا ینجی منہا تکون فتنۃ لا ینجی منہا الا دعاء کا دعاء الغریق، اور تانوں فتنہ تو ازمائشاں تو کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی الا دعاء، مگر دعا۔ دعا بڑی چیز دے بھائیو، پریشانی آئے، غم آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، اولاد نہیں مل رہی، آؤ اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاؤ، عاجزی انکساری کرو، پکارو، دعا کرو۔ اور حضور نے فرمایا دعا بھی کیسی؟ کا دعا الغریق، اس بندے دی طرح جڑا بندہ پانی چ ڈوب رہا ہے تے مدد منگ رہا ہے، یعنی تڑپ کے انتہائی عجز انکساری اور خضوع نال دعا کرو، انشاءاللہ اللہ بیماریاں تو، آفات تو، فتنہ تو، ازمائشاں تو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے فتنہ تو بچن واسطے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تسی اللہ کو لو بخشش کیوں نہیں مانگ دے؟ اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافیاں کیوں نہیں مانگ دے؟ لعلکم ترحمون، تسی اللہ کو لو معافی منگو، بخشش منگو، گناہاں دی معافی منگو، اللہ تو اڈے تے رحم فرما دیں گے، لعلکم ترحمون۔ اور دوسری جگہ تے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جیڑی بھی سانو کو مصیبت پہنچ دیئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے سانو اوہی مصیبت پہنچ دی جڑی اللہ نے ساڑھے مقدرہ چے لکھ دیتی ہے، جے نہیں لکھی سارا جہان تینوں تکلیف دینا چاہوے بال بھی ونگا نہیں کر سکدے۔ اے عقیدہ توحید ہے، ایتھے مضبوطی ہے، دنیا والے کو لو نہ ڈریا کر،
دشمنی عداوت تو نہ ڈریا کر، ڈرنا تے اپنے رب کو لو ڈر. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اوہی ساڈا والی ہے، ہوا مولانا، اوہی ساڈا مددگار ہے، ہوا مولانا، اوہی ساڈا دوست یار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تے مومن اللہ تے ہی بھروسہ کر دے نے. دوجا مقام سنیے، اللہ فرماتے نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ. اے میرے محبوب جی انہوں کہہ دیو ارائیتم، اور مینوں دسو نا، ما تدعون من دون اللہ، اور جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں دے سامنے التجاواں تے دعاواں کر دے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میں نو کو نقصان دینا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا اے جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پکار دے ہو اے تہاڈی تکلیف نو دور کر سکدے نے کہ نہیں کر سکدے؟ نہیں کر سکدے، کیونکہ یہ تک قبراں اندر پہ کے اپنے حالات درست نہیں کر سکتے، یہ تے تیریاں دعاواں تے محتاج لے. اس واسطے عقیدہ بڑھانا پے گا، اللہ تو ہی ہے سب دا مشکل کشا، سب دا مشکل کشا، سب دا حاجت روا. تو واحد اللہ معبود اساڈا، اسی منیا دلوں بجانو، دن تے رات یاد تیری وچ، تے بولیے حمد زبانوں، تے تیرے باج معبود نہ کوئی، تو داتا ہے کل خدائی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پڑھیا سمجھ توحید دی آئی. تے تیری یاری باجو اللہ نہیں ہوندی ترک بریائی، باج توفیق تیری دے مولا نہیں ہوندی نیک کمائی. تنگی سختی ویلے اللہ تے تینویں صد بلائیے، تیرے در تھی پیارے داتا، کل مراداں پائیے. تو واحد لا شریک ہے اللہ، تے تیری شان نرالی، زمین اسمان دا تو ہے مالک، تیری ذات ہے عالی. تے تو قادر خالق رازق، تو قادر خالق رازق، تو سب نو رزق عطاء، ہر ہر پتہ ہر ہر ذرہ، ہر ہر پتہ ہر ہر ذرہ، تے تیری حمد سناندا. اتنا پیارا میرا داتا، اتنا پیارا میرا مالک، کل مختار مولا اللہ، سب کچھ سب نو عطا کرنے والا. پرویرو ازمائش بھی اللہ اس واسطے کردہ ہے
تاکہ تیرے امتحان نو ازما لوے، تیرے ایمان نو ازما لوے کنہ کو مضبوط ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ایک قوم دا تذکرہ فرمایا ہے، بنی اسرائیل دی قوم ہے، اللہ 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 شکست خوردہ ہو کے دعا پہ کر دینے، اللہ ساڑھے تے کوئی نبی پیج دے، اللہ کوئی ساڑھے تے رہبر تے رہنما پیج دے تاکہ اسی ان دی اطاعت کر کے ان دے ہاتھ تے بیعت کر کے اللہ تیرے رستے اندر جہاد کریے۔ اللہ نے نا انہاں تے مقرر فرما دیتا طالوت علیہ السلام، اللہ اکبر، تے اے کوئی دولت مند نہیں سمجھے زیادہ، وڈیرے چودھری سردار اعتراض کرن لگے کہ وقت دے نبی نو کہن لگے جے کوئی ساڑھے تے سردار بنانا سی تے کوئی چودھری بنا دو، مالدار دولت والا بنا دو۔ اللہ نے کہا میں مال دولت نہیں ویندا، میں دیکھنا علم، میں دیکھنا طاقت۔ اے جڑا طالوت ہے اے طاقتور بھی ہے تے صاحب علم بھی ہے، اس واسطے اینو تواڈے تے امیر بنا دیتا گیا ہے، لہذا تسی ان دی اطاعت اندر ان دی قیادت اندر جہاد کرنا ہے۔ ایک قوم تر پئی، اللہ نے ایک ازمائش لے آندی ہے، اجمے ساڑھے تے روزے آئے نا، مومن تے بڑی خوشی نال قبول کردہ نا، تے جڑا ایمان دا کمزور ہے کہندا کہ وہ یہ مہینہ کیویں لنگے گا، کی کران گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کی جا رہے ہو جہاد واسطے تے رستے چ نہر آئے گی، موسم بھی گرمی دا شدت دا، تسی اس نہر دے وچوں گزرنا ہے، پیاس بھی لگی ہوئے گی تے انج کرنا پانی ایک دو گھٹ پی لینا، زیادہ نہیں پینا، جنہیں زیادہ پی لیا ان دی بربادی۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا، اے پارا دوسرا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفتا بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین معه والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لشکر چل پیا، فلما فصل طالوت بالجنود، جدو طالوت اپنے لشکر نو لے کے چل پے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، میں تو آڈی ازمائش کرنی ہے ایک نہر دی وجہ نہ گزرنا ہے، ایک دو گھٹ پانی پینا ہے، اپنا چلو بھر کے زیادہ نہیں پینا، جدو گزرن لگے نا اللہ کہنے نے فَشَرِبُوا مِنْهُ، بہت سارے انو پیاس لگی سی، نہر دا پانی بھی مٹھا سی، تے تو انو پتہ ہے جدو پیاس لگی ہوئے پانی ٹھنڈا مل جائے مٹھا بھی ہوئے پھر رہ نہیں آندی، اینا جو بہت آنے رج کے پانی پی لیا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تھوڑے ہی باقی رہ گئے، تھوڑے ہی ایمان تے قائم رہ گئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جدو نہر نو عبور کر لیا
جنہ تھوڑا پانی پیتا سی ایمان تے قائم رہ گیا، تے جنہ بہتا پی لیا انہاں دے پیٹ پھول گئے، پارے ہو گئے، ٹرنو آوازار ہو گئے، انج سمجھو بیمار ہو گئے، چلنوں پھرنوں ہی رہ گئے، تھوڑے ہی بچے۔ مفسرین نے لکھیا انہاں دی تعداد تقریباً 80,000 سی، تے رہ کلنے گئے 313، جنہیں اصحاب بدر دی تعداد سی، پر جڑے رہ گئے سندے ایمان والے سندے، ایمان تے قائم رہ گئے، استقامت والے۔ ایک ہی کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہ دا اس بات تے یقین سی کہ اسی اللہ نال ملاقات کرنی ہے، مر جانا ہے، رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنہ دا ایمان سی او کی کہنے لگے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ۔ اور کئی جماعتاں تھوڑیاں ہو دیا لے، پر اللہ دی توفیق نال، اللہ دی مدد نال بہتیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے اللہ دے حکم نال۔ اللہ کہندے نے واللہ مع الصابرین، تے میں اللہ صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ معلوم ہویا کہ جڑے ازمائش اندر کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہی ہو گئے، جنت دے راہی بن گئے۔ ویرو بھائیو، دنیا تے رہ کے دنیا کمان واسطے اسی دین نو پسے پوش ڈال دے لیا، اسی دنیا نو ترجیح دے لیا، لیکن کامیاب انسان ہوئے جیڑا دین نو ترجیح دے وے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتوں کتوں آئے، سب کچھ چھڈیا، مال و دولت، جائیداد، زمین، مکانات، مال مویشی سب کچھ چھڈیا، ایمان بچا کے میرے حضور دے قدمہ اندر پہنچے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صہیب آ گئے ہیں؟ جی حضور آ گیا۔ بچے کی تھے نے؟ حضور بچے بھی مکے والے رکھ لے نے۔ بیوی کے تھے؟ وہ بھی انہاں رکھ لی۔ فرمایا مال ڈنگر مویشی جائیداد؟ فرمایا حضور سارا کچھ ہی انہاں رکھ لیا ہے، میں کلہ اپنی جان لے کے آ گیا۔ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا صہیب ایمان لے کے آ گیا ہے، تو سب کچھ بچا کے آ گیا ہے، کچھ نہیں بگڑیا، اور جن دے کول ایمان دی دولت ان دے کول سب کچھ ہے۔ اسی دنیا دے متلاشی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون شخصیت مصعب بن عمیر؟ مکے دے سردار تے رئیس اور اتنی جائیداد والے کہ پورے مکے دے وچوں سب تو بہترین اعلیٰ خوشبو اپنے وجود تے لگانی ہے اور روزانہ نئے کپڑے پہننے نے، اتنے خوبصورت حسین و جمیل صاحب جائیداد۔ پر جدو اللہ نے اسلام دی نعمت عطا فرمائی سب کچھ چھڈیا۔ حضور نے فرمایا مصعب مدینے چلے جاؤ، اتھے جا کے اللہ دے قرآن دی تعلیم دیو لوگاں نو۔ فرمایا حضور جو تو آڈا حکم ہے، سب کچھ چھڈیا چلے گئے۔ اور دوستو اس قربانی دا صلہ اے ملیا کہ نبی پاک علیہ السلام اجے ہجرت کر کے مدینے گئے نہیں دے، کتنی تعداد کے اندر لوگ حضرت مصعب بن عمیر کو لوگ قرآن سن کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہاں لوگاں دی زبان اندر اللہ تاثیر پیدا کر دیں سن، جنہ اپنی دنیا ترقی تھی، اللہ نو ترجیح دیتی، اس دے رسول نو ترجیح دیتی، اللہ نے انہاں دی دنیا بھی آباد کر دیتی۔ پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں جناب ساڑا نام پیدا ہو جائے، اسی جائیداد والے ہوئیے، کوٹھیاں بلڈنگاں ہون، اسی ایم پی اے بن جائیے، ایم این اے بن جائیے، وزیر بن جائیے، اسی صدر بن جائیے، ساڑا نام ہوئے، لوگ سانو جان دے ہون۔ اللہ دی قسم اے ساریاں
ڈگریاں، اے ساریاں چدراہٹاں، اے ساریاں سیٹاں سب عارضی نے، نام و نشان مٹ جانا ہے، وہ کسے نام تک نہیں لینا، پر صدقے تے قربان جاواں نبی دے صحاب تو اور جنہ سب کچھ قربان کیتا دین بچایا، اللہ نے قیامت تک واسطے انہوں دے نام روشن کر دیتے۔ کون نہیں جانتا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت آیا دنیا دی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ اللہ، پھر وہ بھی وقت آیا وجود ٹکن واسطے جے چادرے تے کرتا نہیں دا، جے کرتا تے چادر نہیں، لیکن پھر بھی اسلام دی دولت، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصعب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے تیرے واسطے جنت اندر ہلے تیار کر چھڑے لے، جنت دے لباس ریشمی، سبد ریشم اور پلنگ سولنے دے، اللہ سب نو عطا فرما دے بے، اللہ اکبر۔ حبش ولیتوں یمن عراق چانن گیا اگیرے، بے نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے، تے جنت کوثر نہران لے گئے دوروں آمن والے، حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے۔ ابو لہب دی قسمت مندی ہو گیا الٹ راہی، رب سچے تھی گھر وچ فضل آیا، پر لے گیا دوزخ جائی۔ میں دس رہے جانا یارو انہاں دے دولت کمنا آئیاں، اے مکے دا چودھری ہے، مالدار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، انہوں ابو لہب کیا اس واسطے جاندہ سی، اندہ چہرہ انج کر کے مسکراندہ ہویا، پخدہ ہویا، لال سرخ چہرہ، ابو لہب دا مانا شولے دا باپ، اتنا خوبصورت، پر رب نو منظور یہ سی، اندیاں دولتاں کم نہ سکیاں، اندی چودراہٹ کم نہ سکی، اے جہنم دا بالن بن گیا۔ تے ادھر ویکھنا، اے کالے جے رنگ دا حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ دا غلام، اللہ نے دل دے اندر نبی دے دین دی قدر پا دیتی ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا، رنگ چڑھ گیا ہے، ایسا رنگ چڑھیا مکے دیاں کافران دیاں تکلیفاں بھی اے رنگ اتار نہ سکیاں، مکے دے بازاراں دے اندر انہاں نو کسیٹیا جا رہا ہے، پتھراں تے کسیٹیا جا رہا ہے، تپ دے کوئلیاں تے لٹایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی زبان دے وچوں آہد آہد دی الفاظ نے امیہ کہندہ ہے، او بلال اے کلمہ چھڑ دے، ساڈا دین اختیار کر لے، تینوں آزاد بھی کر دیاں گے، تے تینوں مال و دولت بھی دے دیاں گے، تے جے نہیں تے پھر ایویں مارا کھاندا رہے گا۔ تے میرے بلال کی کہندے نے، صدقے جاواں قربان جاواں، دل مار مار وجود نو توڑ دیو، پر اس کلمے تو باز میں آمنا نہیں، تے جڑا سبق دیتا مرشد حق دینے، اس سبق نو دلوں پلاونا نہیں، تے نہیں میں پوجنے بت پتھراں دے، تے سر اینا
اگے جھکاونا نہیں، اور چن چڑھ پیا رب دے دین والا، تے دیوا کفر دا اسی جگاونا نہیں۔ شمع محمدی اتے جل جاساں، اس جان نو مول بچاونا نہیں، تے در مولا دے کلیاں پا بیٹھے، در مولا دے کلیاں پا بیٹھے، چھڑ اس دربار نو کدرے جاونا نہیں۔ دعا کر اللہ ایمان دے تے ہو جا دے وے، اللہ استقامت دے تے ہو جی دے وے۔ رب آسمان تے بیٹھ کے اعلان کر رہے تھے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ نے کیا جنہ لوگاں اس بات کا اعلان کر دیتا ربنا اللہ، ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس بات تے ڈٹ گئے، پیچھے نہ ہٹے، نہ ٹلے، نہ مڑے۔ فرمایا انہاں لوگاں واسطے آسمان تو فرشتے اترتے نے، کہندے کی نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ڈریا جے بھی نہ، غم بھی نہ کریا جے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت دی خوشخبری تواڈے واسطے جندہ اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے، ایک خوشخبری بھی۔ اور پھر اگلی بات فرمایا نحن اولیاؤکم، اسی تواڈے دوست، اسی تواڈے مددگار، اسی تواڈے یار، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اتھے اللہ جنت دے اندر توانو او چیز عطا کرنگے جیڑی تواڈا دل چاہے گا، جو ہوگی۔ چابی کہندہ حضور اتھے زمین کاشت واسطے مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، سونے دے بلد ہونگے، سونے دی حل ہوئے گی، جنت دی زمین ہوئے گی، جنتی حل چلائے گا، بیج بوئے گا، بیج بوندا جائے گا، فصل ہوندی جائے گی، فصل پک دی جائے گی، فصل کٹ دی جائے گی۔ اللہ اللہ، ہر خواہش اللہ اتھے پوری فرمان گے، تے انشاءاللہ ساڑھی خواہش ہے یا اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کر رہے ہیں، اللہ جنت اندر بھی کٹھیاں کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یا اللہ وہ دو پہلے ایک اور خواہش ہے، اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں ایویں مکے کٹھیاں کر دے، اللہ مدینے کٹھیاں کر دے۔ اللہ 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 بہاراں او موجاں نصیب فرما دے، امام کعبہ دی تلاوت، قیام، رکوع، سجدے، سحر و افطاری اللہ سانو بار بار نصیب فرما۔ میں عرض کر رہا دوستو، جڑے بندے دین تے ڈٹ گئے، دنیا نو ترجیح نہ دیتی، دین نو ترجیح دیتی، اللہ نے انہاں دا انجام کی رکھیا۔ دیکھو نا، لوگ کہہ رہے نے مومنین نو اور نہ جہاد واسطے جایا جے،
نہ لڑائی واسطے جایا جے وہ بڑی تعداد اندر نے اللہ نے قرآن اندر نقشہ کھینچیا فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگ کہنے لگے ادھر نہ جایا جے وہ لوگ بہت زیادہ تعداد اندر نے انہاں کی کہنے لگے انہاں کو لو ڈر جاؤ لیکن مومن دا ایمان ہور ود گیا فزادہم ایمانا مومن دا ایمان ہور ود گیا وقالو حسبنا اللہ اور کہنے لگے سانو اللہ کافی ہے سانو اللہ کافی ہے. آ جملہ یاد کر لے توحید والے آ اللہ تے اس دے رسول نو یاد کرنے والے آ کتاب و سنت والے آ اے جملہ یاد کر لے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سانو اللہ کافی ہے اللہ ساڈا کار ساز ہے. اللہ کہندے نے اولا اے جملہ کہیا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. یہ لوگ جدو واپس لوٹے اللہ نے فتح عطا کر دی تھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی اور اللہ دی رضامندی لے کے واپس لوٹے. اللہ کہندے نے لوگو میں بڑا فضل والا جے. تے اگلی گل اللہ نے نشاندہی کرائی فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. اور لوگو اے شیطان اپنے دوستانو ڈرامدہ ہے جڑے ایمان دے کمزور شیطان دے بیلی او ڈر جاندے لے. اللہ کہتے ہیں یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم. رب دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں کولوں نہ ڈریا جے. اے کھٹی پگڑی والے کھٹیاں چادراں والے لمیاں کرتیاں والے کنگرو پان والے اپنے ہتھاں چ کڑے پان والے پتھراں دے جناب کوگے منکے پان والے فلا تخافوہم انہاں کولوں نہ ڈریا جے. رب دا قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. آج عقیدہ توحید والا لے کے جانا ہے ایویں انہاں دے پیچھے لگا پھرنا ہے منتاں کردا پھرنا ہے او تیری گل ہی نہیں سن دے انہاں دا مزاج ہی بگڑیا ہے. اللہ کہندے نے فلا تخافوہم وخافون میرے کولو ڈرو انہاں کولو نہ ڈرو ان کنتم مؤمنین. اگر تسی مومن جی ایمان والے ڈٹ جاتے نے نہیں ڈرتے کدے کولو ڈرتے نے اپنی اللہ کولو. مصیبت آوے کنو پکار دے نے اپنی اللہ نو کیونکہ نبیاں تے مصیبت آئی نبیاں تے ازمائش آئی نبیاں پکاریا اپنی اللہ نو. یونس نے پکاریا اپنی اللہ نو. ابو لگا بے زمبی اللہ میں اپنے گناہاں دا بھی اقرار کرنا وا اللہ تیریاں نعمتاں دا اقرار کرنا وا ان تغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میرے معاف کر دے کیونکہ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کر سکتا نہیں دا. نبیان دی پکار ایسی آندل نے پیڑ
یونس نو پئی نہ گئی کٹی جدو کٹی تے اللہ ہی خوب کٹی تے جدو مشکل ایوب دے پیش آئی کٹی اللہ کے دسو ایوب کٹی یوسف پارو تکلیف یعقوب پائی کٹی اللہ کے دسو یعقوب کٹی تے جنگ احد وچ جدو تکلیف پہنچی کٹی اللہ کے عہدے محبوب کٹی مشرق ارلیاں پرلیاں من لیندہ نہیں قرآن تے کر اعتبار سکدا وہ جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.